السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم احسان الخالق یوٹیوب چینل، اور میں آپ کا میزبان حکیم احسان الخالق خلیق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امراض سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے، امان میں رکھے، اور جو کوئی امراض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی نصیب فرمائے اور ان کے مرض کو صحت میں تبدیل فرمائے۔ آج کے نسخے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن کو پر کلک کریں تاکہ ہمارے تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ قبض آخر کیوں ہوتی ہے؟ جی ہاں، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ قبض ہوتی کیوں ہے۔ قبض اس لیے ہوتی ہے جب معدے میں خشکی یا حد سے زیادہ گرمی، تیزابیت جو کہ مرچ مثالوں اور معدے سے بنی اشیاء جیسے نان، بیکری کی مصنوعات یا تلی ہوئی چیزیں، ان اشیاء کی بدولت معدے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ آپ کا معدہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پانی کا کم استعمال، بوتل کا استعمال زیادہ، چائے کا استعمال، یعنی کوئی چیز کھانے کے بعد چائے کا استعمال، یا جو لوگ ناشتے میں چائے کے اہتمام کے بغیر ناشتے کو ادھورا سمجھتے ہیں کہ جیسے ناشتہ کیا ہی کوئی نہیں۔ معدے میں خشکی، گرمی، السر، تیزابیت، نیند کی کمی، گیس پرابلم، بھوک کی کمی، سر کے بال اترنا، گرنا، نظر یعنی نظر کی کمزوری یا دماغ کی کمزوری، آنتوں میں سوزش، خشکی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اس قسم کے جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں قبض کا شکار بندے کو بنا سکتی ہیں۔ اب بغیر دوائی کے، ایک تو کوئی دوائی بتائی جائے، بغیر دوائی کے، بغیر کسی نسخے کے استعمال کے، بغیر کسی گولی، کیپسول، معجون، پھکی کے استعمال کے بغیر اگر آپ اس قبض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ تھوڑی سی ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے مطابق آپ استعمال کریں، بغیر دوائی کے قبض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 1، کھانے کے بعد کبھی پانی نہ پئیں، بالکل پانی نہ پئیں۔ کھانے کے بعد پانی ایسے سمجھے کہ جیسے زہر ہے۔ پانی کھانے کے 1 گھنٹے بعد پئیں، پانی کے فوراً بعد 1 گھنٹے بعد۔ اگر ضرورت پڑے تو 3 گھونٹ سننا سمجھ کے پی لیں، 3 گھونٹ چھوٹے چھوٹے پی لیں۔ اگر ضرورت، بعض اوقات ضرورت بہت زیادہ، پیاس لگ جاتی ہے گرمی کے موسم میں، تو 2-3 گھونٹ چھوٹے چھوٹے پی لیں، چھوٹے چھوٹے سپ لے لیں۔ نمبر 2، دیسی گھی یا پھر سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ کھانے کے پکانے کے لیے سرسوں کا تیل، میں نے ایک میری ویڈیو موجود ہے کہ سرسوں کے تیل کو اس کی سمیل کیسے دور کرنی ہے، وہ میری ویڈیو موجود ہے، وہ دیکھ کے اس طرح سرسوں کے تیل کو استعمال کرنا شروع کریں۔ دیسی گھی یا سرسوں کے تیل کو استعمال کرنا شروع کریں۔ یا پھر اگر آپ گوشت بنا رہے ہیں تو گوشت کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے نا، کوشش کریں چربی والا گوشت لے آئیں، وہ گھی کے بغیر اس چربی میں گوشت بنائیں، بنتا بھی بڑا لذیذ ہے۔ نمبر 3، رات کا کھانا مغرب سے پہلے کھا لیں، مغرب کے بعد نہ کھائیں، مغرب سے پہلے۔ نمبر 4، ناشتہ جلدی کریں اور ناشتے میں تخم بلنگا والا دودھ وہ استعمال کریں، جو کے دلیا وہ استعمال کر لیں، تازے پھلوں کا جوس یہ ناشتے میں استعمال کریں، دہی اور دودھ کو مکس کر کے لسی بنائیں، سردی ہے تو صرف دہی کھا لیں، کھجور اور دودھ کا شیک بنا لیں، اگر سردی ہے تو یہ بنا لیں، چینی ڈالے بغیر یہ شیک بنائیں کھجور کا، لیکن چینی ڈالے بغیر۔ دہی 1 گلاس پانی مکس کر کے پی لیں، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے معدے کے لیے۔ اور چند دانے بادام کے، چند دانے سبز الائچی کے اچھی طرح پاؤڈر بنائیں، دودھ میں مکس کریں اور پی جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دوائی کے بغیر، دودھ میں
دودھ کے اندر آم کا ملک شیک یا کیلے کا ملک شیک، یہ بھی ایک بہترین چیز ہے۔ یاد رکھیے، چائے کا نام ناشتے میں کہیں نہیں آنا چاہیے۔ چائے کو ناشتے کا جز بالکل نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں، اس کی جگہ پہ قہوہ اگر آپ استعمال کر لیں نا تو وہ تو فائدے کی چیز ہے۔ اچھا، نمبر 5، دوپہر میں کھانے کے ساتھ دہی اور پودینے کی چٹنی، کچی پیاز، لیمو ڈال کر ضرور استعمال کریں۔ کھانے کے گھنٹے بعد فروٹ جس میں پپیتا، خربوزہ، آڑو، ناشپاتی، گرما یا جو موسمی پھل ہیں وہ آپ استعمال کریں جن سے قبض ختم ہوتی ہے۔ کسی ایک بھی پھل کو روزانہ کی خوراک میں ضرور شامل رکھیں۔ پھلوں کا استعمال قبض ہونے نہیں دیتا، لیکن ہم روٹی کو فوکس کرتے ہیں اور قبض کی دوائیاں کھا کر نڈھال ہوتے رہے اور پھلوں کی اہمیت نہیں دیتے۔ آپ روزانہ اگر 100 روپے کی دوائی کھاتے ہیں قبض کے لیے تو آپ 100 روپے کا پھل لے کر کھا لیں۔ سیب کے بہت سارے فوائد ہیں، میری ویڈیو ایک موجود ہے۔ اپنی خوراک میں پھلوں کو ضرور شامل کریں تو یہ ڈپریشن سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں گے اور معدے کی بیماریاں جو قبض، گیس وغیرہ، اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ رات کو جو بھی کھائیں جلدی کھائیں اور کم کھائیں۔ سونے سے 2 گھنٹے پہلے نیم گرم دودھ میں زیتون کا تیل اور خواتین اگر ہیں تو زیتون کا تیل صرف ڈال لیں، اور اگر مرد ہے تو تخم بالنگا جو ہے وہ بھی ساتھ اس کے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 1 چمچ تخم بلنگا ڈالیں، 2 چمچ زیتون کا تیل ڈالیں اور 1 گلاس دودھ ہو تو اس کو استعمال کریں۔ یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب سے اگر آپ اپنی زندگی گزاریں تو آپ کو معدے کا قبض، گیس وغیرہ 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 کا پرابلم نہیں رہے گا، اور معدہ اگر آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کا سارا جسم انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔